بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹوڈے مائی ٹاپکس. آج ہم بات کریں گے نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کا. NCRB کا ڈیٹا کہتا ہے کہ انڈیا میں ایوری ڈے 87 ریپ کا کیس کمپلین ہوتا ہے پولیس اسٹیشن میں. حیرانی کی بات ہے یار. ہم لوگوں نے 78 دا انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کیا، مگر ریپسٹ کے معاملے میں ہماری کنٹری اس کنٹری کے ساتھ کھڑی ہے جو نمبر 1 پر ہے. سوچنے کی بات ہے. آخر کیوں سرکار ایسے کرمنل کو جیل کے سلاخوں کے اندر بھیجنے میں فیلئر ثابت ہوتے جا رہی ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی سوچو تب معلوم ہوگا. جب ہم غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ 3 ڈیفیکلٹ مائنڈ سیٹ والے سماج میں ہوتے ہیں، سوسائٹی میں ہوتے ہیں. اگر یہ ان کی سوچ اگر مل گئی تو سرکار کو مجبوراً کرمنل کو جیل کے سلاخوں کے اندر بھیجنا پڑے گا. مگر ہندوستانی عوام کا غلط نظریہ اور سوچ ہے. سوچ یہ ہے کہ نمبر 1 وہ جب اس کے پاس ویڈیوز آتا ہے یا نیوز کو پڑھتے ہیں کہ ہاں اس فیمیل کے ساتھ کسی درندے نے درندگی کے ساتھ زیادتی کی، ناانصافی کیا اس کے ساتھ، تو آرام سے چیئر پر بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں، مزے لیتے ہیں. چلو ہٹاؤ، کون سا ہمارے کمیونٹی کا تو نہیں ہے نا، ہٹاؤ کوئی بات نہیں. نمبر 2 دوسرا وہ لوگ جب اس کے پاس ویڈیوز آتا ہے، نیوز کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تب یہ سمجھ کر اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے انڈیا میں، ہمارے ملک میں کامن بات ہے، یہ ایسے ڈیلی کیسز ہوتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں. وہ بھی درکنار نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ بھی کیونکہ اس کے کمیونٹی کے نہیں ہے. نمبر 3 تیسرا وہ لوگ جب اس کے پاس ویڈیوز آتا ہے، نیوز کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس کے دل میں خیال ہوتا نہیں واقعی میں یار ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، واقعی میں زیادتی ہوئی ہے. تو اس کے دل میں خیال آتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں تیسرا وہ خیال کرتے نہیں واقعی میں ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے، ہم اس کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ مذہب کو بیچ میں نہیں لاتے، ریلیجن کو بیچ میں انٹرفیئر کرنے نہیں دیتے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو وہ دوسرے کمیونٹی کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں. مگر کیا اس طرح کبھی ہندوستان میں، ہمارے ملک میں ریپ کے معاملے میں فیمیل کے ساتھ کیا جسٹس ہو سکتا ہے؟ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، ہوا بھی نہیں ہے، ہوتا بھی نہیں ہے. ہاں پروٹیسٹ ہوتا ہے ہفتہ، 10 دن، مہینہ. جب پروٹیسٹ اگر زور دیتا ہے گورنمنٹ پر تو ایسے کرمنل کو کچھ دن کے لیے جیل کے سلاخوں کے اندر بھیج دیا جاتا ہے، ہتھکڑیاں لگا دی جاتی ہے ہاتھوں میں دکھانے کے لیے. مگر جب سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ نکل جاتا ہے، جیل سے نکل جاتا ہے وہ 2-3 مہینے کے اندر میں بھائی. پھر لوگ جانتے بھی نہیں ہے. اب اس کے گھر والے لڑتے رہے، کیا کرے گا؟ پھر ایسے ہوتے ہیں. جس طرح ابھی کہتے ہیں نا وی وانٹ ٹو ڈو جسٹس، کاش کہ تم اسی طرح آواز لگا دے جس طرح ابھی کہہ رہے ہو نا، سب مل کر ادر سٹیز میں، پورے ہندوستان کے کونے کونے میں اس طرح ہر کرمنل کے خلاف اگر پروٹیسٹ کرتے، چاہے وہ بلقیس بانو کا معاملہ ہو، چاہے وہ آصفہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی اور کی کیس ہو، اگر اس طرح سے پروٹیسٹ کرتے تو کاش یہ نوبت، یہ دن آپ کو دیکھنا نہیں پڑتا. اس کا نتیجہ دیکھو کیا ہوتا ہے.
جب ہم پر ظلم ہوتا ہے لوگ خاموش رہتے ہیں، خاموش بیٹھے رہتے ہیں تماشائی بن کر. اس کا بھی نمبر. جب خاموش کا نتیجہ دیکھو کیا ہوا. تم خاموش تھے، تمہارے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح ہونے والا ہے، مگر تم جانتے نہیں ہو. کرمنل ہوتا ہے بھائی. جب تک کہ تمام کمیونٹیز مل کر ایک شعلے کی طرح آواز نہ اٹھائے اس وقت تک ہندوستان میں جسٹس نہیں ہونے والا ہے. نہیں ہونے والا ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ پہلے تو وہ یہاں اتحاد نہیں ہے آپس میں، سماج میں اتحاد نہیں ہے. ایک سماج پر اگر ظلم ہوتا ہے دوسرا سماج خاموش تماشائی بن کر دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہنستے ہیں، مزہ لیتے ہیں. جب تم اس طرح تماشائی بن کر بیٹھو گے تمہارا بھی نمبر آ سکتے کبھی. غلط سوچ ہے. تو جب تک ہم اس سوچ کو باہر نہیں نکالیں گے، اپنے ذہن سے دماغ سے نکالیں گے نہیں اس وقت تک، اور جب تک تمام کمیونٹیز مل کر ایک شعلے کی طرح آواز بلند نہ کرے کرمنل کے خلاف، اس طرح اس وقت تک بھی جسٹس نہیں ہونے والا ہے. یہ وہ ملک ہے جو پارٹیز گورنمنٹ ریپسٹ کو ٹکٹ دی جاتی ہے. اس ملک میں پارٹی ریپسٹ کو بھی ٹکٹ دیتے ہیں چناؤ لڑنے کے لیے، الیکشن لڑنے کے لیے ریپسٹ کو بھی ٹکٹ دی جاتی ہے. سوچنے کی بات ہے. آپ اندازہ لگاؤ. اچھا وہ جیتنے کے بعد کیا کریں گے؟ ایسے ریپسٹ جو کنوکٹڈ جو الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں، سماج سوسائٹی ان سے کیا امید رکھے، کیا توقع رکھے؟ آپ کیا توقع رکھتے ہو؟ سوچنے کی بات ہے. کیا وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اچھے کام کریں گے سوسائٹی میں؟ ہرگز نہیں. تو جہاں بھی اس ریلیجن کہ لڑکیوں پر اگر ظلم ہوگا تو تمام سوسائٹیز مل کر آواز اٹھائیں گے ان کے خلاف، ایسے کرمنل کے خلاف، اور ان کی ان کو اصل جگہ پر پہنچا کے رہیں گے. یہ وعدہ کرو، یہ پرومس کرو، تب جا کر گورنمنٹ مجبوراً ایسے کرمنل کو جیل کے سلاخوں کے اندر ڈالے گا. جہاں بھی جس گاؤں میں، جس سٹیز میں، جس کمیونٹی میں، جس سوسائٹی میں، جس سماج میں اس طرح کا ظلم ہو، کسی کے ساتھ زیادتی ہو، ناانصافی ہو، تمام کمیونٹیز مل کر ان کا ساتھ دیجیے، کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیے ان کے ساتھ، تب جا کر انصاف ملے گا انشاءاللہ، اور ضرور ملے گا انشاءاللہ. ہم اپنے سماج سے خامیوں کو نکالیں گے، نکال کو پھینک دیں گے باہر. اور کبھی ایسے کرمنل کو ایکسیپٹ نہ کرو، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کا ہو. جب وہ کرمنل ثابت ہو جائے ان کو ایکسیپٹ نہ کرو کہ نہیں یہ سنسکاری ہے، یہ کام یہ بندہ نہیں کر سکتا. کیا کسی کے سر کے اوپر یہ بات لکھی ہے کہ ہاں یہ بندہ یہ کام کر سکتا ہے، یہ کام نہیں کر سکتا ہے؟ جس طرح ہر انسان کے دل میں ڈیزائر ہوتا ہے اسی طرح کسی کے بھروسہ نہیں ہے، نہیں کر سکتے آپ کہ ہاں یہ بندہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. تو ایسے لوگوں کو سماج ایکسیپٹ نہ کرے، نکال دو ایسے ذہنیت، ایسے لوگوں کو. تب جا کر انشاءاللہ ہندوستان میں لڑکیوں کے معاملے میں جسٹس ہوگا. لٹیرا ہے اگر آزاد
تو لوٹا اپمان سب کا ہے، لوٹی ہے ایک بیٹی تو لوٹا سمان سب کا ہے۔ بنو انسان تم چھوڑ کر بات مذہب کی، لڑو مل کر سب درندوں سے، یہ ہندوستان سب کا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس شعر کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اس شعر میں پوری مفہوم ہے، سمجھ لیجئے پوری ٹاپک کا، سمجھ کر اس کو شیئر کرنے کی کوشش کریں۔